السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ اور یہ ایک نیا ناول ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹڈ ناولس کے لیے میں رائٹرز کی پرمیشن کے انتظار میں ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت چھوٹا سا ناول اور جو کہ مجھے خود رائٹر نے دیا ہے، رائٹر بھی وہ جن کے آلریڈی میں بہت سارے اچھے پیارے پیارے ناول پڑھ چکی ہوں، جیسے کہ میرا محافظ، عشق میرا جنون، محبت بوجھ نہیں، تسبیح عشق۔ یہ سارے ناول اور بھی ناولس ہیں جو انہی کے دیے ہوئے ہیں مجھے، اور یہ بہت پیاری رائٹر ہے۔ اور یہ جو ناول اس نے مجھے دیا ہوا ہے، یہ تو ابھی تک کسی ویب سائٹ پر بھی نہیں ہے، کسی چینل پر بھی نہیں ہے، اور بہت چھوٹا سا ہے، سسپینس ہے۔ فوٹو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا بالکل سسپینس سا ناول ہے اور بہت چھوٹا سا ہے۔ تو میں ابھی میرے پاس 2 رائٹروں کا انکار آ چکا ہے اور اسٹل میں 3 سے 4 رائٹرز کے جواب کی منتظر ہوں۔ انہیں میں نے ریسنٹلی میسج کیا ہوا ہے، ان کی سٹوری کو ٹیگ کر کے میسج کیا ہوا ہے، ان کی ویڈیوز پر کمنٹ کر کے میسج کیا ہوا ہے، پرسنل چیٹ پر میسج کیا ہوا ہے، لیکن اب تک مجھے ریپلائی نہیں مل رہا۔ اسٹل میں ویٹنگ میں ہوں، انشاءاللہ مجھے ریپلائی مل جائے۔ اس لیے ایک اور چھوٹا ناول ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر جن ناولس کی میرے پاس پرمیشن ہے میں ان ناول کو سٹارٹ کر دوں گی۔ تو یہ ایک سسپینس ناول ہے، تو چلے جانتے ہیں آخر اس ناول میں کیا ہے۔ میں اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا ڈسکرپشن بتانا چاہوں گی۔ تو یہ اس ناول کا ڈسکرپشن ہے جو میں نے اپنے نوٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے سبجیکٹ 28 اور اس کے ڈسکرپشن میں رائٹر نے لکھا ہے: دانیال احمد ایک عام آرمی آفیسر تھا، یا کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا۔ ایک خفیہ فائل، ایک پراسرار موت اور ایک نام روشانہ اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جیسے جیسے دانیال سچ کے قریب پہنچتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یادداشتوں میں ایسے خلا موجود ہے جن کی کوئی وضاحت نہیں۔ اس کی زندگی کے کچھ حصے حقیقت ہے اور کچھ شاید صرف ایک کہانی۔ پروجیکٹ زیرو کے نام سے چلنے والے ایک خفیہ منصوبے کے پیچھے چھپے راز اسے ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اپنے ساتھیوں پر، نہ اپنی یادوں پر اور شاید نہ ہی خود پر۔ لیکن سب سے خوفناک سوال یہ نہیں کہ پروجیکٹ زیرو کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ سبجیکٹ 28 آخر ہے کون۔ جب سچ سامنے آتا ہے تو دانیال کو احساس ہوتا ہے کہ بعض راز دفن رہے تو بہتر ہوتے ہیں۔ راز، دھوکہ، یادداشتیں، محبت اور شناخت کی اس سنسنی خیز داستان میں ہر جواب ایک نیا سوال پیدا کرتا ہے، اور جب آخری صفحہ پلٹے گا تو شاید آپ بھی یہی سوچیں گے: اگر میری یادیں میری اپنی نہ ہو تو میں حقیقت میں کون ہوں؟ ایک ایسا راز جو کبھی سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو چلیں مل کر جانتے ہیں رائٹر نے اس ناول میں ایسا کون سا راز رکھا ہے، کیا ان کی یادداشت کا کھیل ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، کیا راز ہے، کیا دھوکہ ہے۔ سب کچھ جاننے کے لیے اس ناول کے آخری صفحے تک پہنچنا ہوگا اور اس کے لیے ہم اس ناول کو سٹارٹ کرنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اور اس ناول کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم آ گئے ہیں ناول کی فرسٹ پیج پر۔ یہ ناول کا فرسٹ پیج ہے۔ ناول کا نام ہے سبجیکٹ 28 اور اس ناول کی رائٹر ہے سلمیٰ خان۔ کمپلیٹ ناول ہے، چھوٹا سا ناول ہے، تو چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 1۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ آسمان پر سیاہ بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے پورے شہر پر اندھیرے کی چادر تان دی ہو۔ وقفے سے چمکنے والی بجلی چند لمحوں کے لیے ہر چیز کو روشن کرتی اور پھر سب کچھ دوبارہ تاریکی میں ڈوب جاتا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ شہر سے دور ایک ویران صنعتی علاقے میں پرانا اور خستہ حال گودام خاموشی سے کھڑا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر وہ ایک عام متروک عمارت لگتا تھا، مگر حقیقت میں آج رات وہ ایک خفیہ آپریشن کا مرکز تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی سیاہ گاڑی کے اندر دانیال احمد خاموشی سے سامنے موجود عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تیز تھیں، چہرہ پرسکون، مگر ذہن پوری طرح متحرک تھا۔ بارش کے قطرے گاڑی کے شیشے پر گر رہے تھے اور پھر پھسلتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ اس کے کان میں لگا کمیونیکیشن ڈیوائس اچانک متحرک ہوا۔ کیپٹن دانیال ٹیم پوزیشن پر ہے۔
دانیال نے گہرا سانس لیا۔ سب لوگ الرٹ رہے، کوئی جلد بازی نہیں کرے گا۔ اس نے آخری بار گودام کی طرف دیکھا۔ کئی ماہ کی نگرانی کے بعد انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں ایک خطرناک نیٹ ورک کی خفیہ میٹنگ ہونے والی ہے، مگر دانیال کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایسی بے چینی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ موو! اس کے حکم کے ساتھ ہی سیاہ لباس میں ملبوس اہلکار تیزی سے اپنی پوزیشنوں سے آگے نکل آئے۔ بارش کی وجہ سے زمین کیچڑ میں بدل چکی تھی، سب خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ گودام کے مرکزی دروازے تک پہنچتے ہی ایک اہلکار نے لاک توڑنے کا آلہ نکالا تھا۔ 3 2 1 دھماکہ! دروازہ زور سے کھلا۔ پاکستان آرمی کوئی حرکت نہ کرے، اگلے ہی لمحے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان آرمی کوئی حرکت نہ کرے، دانیال کی گونجدار آواز پورے گودام میں پھیل گئی، مگر جواب میں صرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ کور لو! دانیال نے ایک زنگ آلود لوہے کے ستون کے پیچھے جھکا۔ گولی اس کے سر کے قریب سے گزری اور دیوار سے ٹکرا کر چنگاریاں بکھیر گئی۔ گودام اندر سے باہر سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ ہر طرف لکڑی کے کریٹ، لوہے کے کنٹینرز اور پرانی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ مدھم روشنی میں ہر چیز خوفناک اور پراسرار لگ رہی تھی۔ سر، دائیں طرف 3 مسلح افراد! ایک سپاہی کی آواز آئی۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کرو، دانیال نے جواب دیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گودام کا ایک حصہ لرز گیا، دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ دانیال نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہے؟ یس سر، کلیئر۔ سر، یہاں کوئی نہیں۔ دانیال چونکا۔ کوئی نہیں؟ اتنی بڑی اطلاع، اتنی سخت سیکیورٹی، اتنی مزاحمت اور اندر کوئی اہم آدمی موجود نہیں؟ کچھ تو غلط ہے، بہت غلط۔ بارش کی آواز اب بھی چھت پر مسلسل برس رہی تھی۔ دانیال آہستہ آہستہ گودام کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آواز سنسان ماحول میں عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی نے جلدی میں جگہ خالی کی ہو۔ کچھ کرسیوں پر کافی کے کپ پڑے تھے، کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کمپیوٹر ابھی تک آن تھا، گویا چند منٹ پہلے تک یہاں لوگ موجود تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں۔ سر، یہاں آئیے۔ دانیال نے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک جوان گودام کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا۔ وہاں ایک بڑی لوہے کی الماری تھی، اس کے پیچھے زمین پر عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے۔ دانیال قریب گیا، جھک کر معائنہ کیا، پھر اس کی نظریں زمین پر موجود ایک باریک سی لکیر پر جا ٹھہری، جیسے فرش کا ایک حصہ الگ ہو۔ پیچھے ہٹو، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لوہے کی سلاخ ڈال کر فرش کو زور سے دبایا گیا۔ اچانک فرش کا ایک حصہ ہل گیا، نیچے جانے والی سیڑھیاں نمودار ہو گئی۔ سب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ سر، یہ تو خفیہ راستہ لگ رہا ہے۔ دانیال کی آنکھیں سکڑ گئی۔ شاید ہم اصل جگہ تک پہنچے ہیں۔ اس نے پستول مضبوطی سے تھاما۔ میرے ساتھ 2 آدمی آئیں گے، باقی اوپر رہیں۔ سیڑھیاں اندھیرے میں نیچے جا رہی تھیں۔ ہوا ٹھنڈی اور نم تھی، دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ماحول مزید پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ دانیال کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی راز کے دل میں اتر رہا ہو، ایسا راز جس کا وجود شاید کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی، سامنے ایک لمبی راہداری تھی۔ دیوار پر سفید رنگ اکھڑا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکتے بلب وقفے وقفے سے جھلملا رہے تھے۔ روشنی آتی جاتی اور ہر بار راہداری مزید خوفناک محسوس ہوتی۔ دانیال آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ ٹریگر پر تھا، دل معمول کے مطابق پرسکون تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک فولادی دروازہ موجود تھا، اس پر عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، ایک دائرہ، اور اس کے اندر صرف ایک 0۔ یہ کیا ہے؟ ساتھ موجود سپاہی نے آہستہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ دانیال نے دروازے کو دیکھا، لیکن جواب شاید اس کے پیچھے ہے۔ دروازہ لاک نہیں تھا، ہلکا سا دھکا دیتے ہی کھل گیا، اور اگلے ہی لمحے دانیال رک گیا۔ کمرہ خالی تھا، بالکل خالی، نہ کوئی کمپیوٹر، نہ کوئی مشین، نہ کوئی انسان، صرف ایک میز، اور میز کے اوپر رکھی ہوئی ایک سیاہ فائل ہے، بس۔ دانیال چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ساتھی بھی حیران تھے، اتنی سخت سیکیورٹی، اتنا خفیہ راستہ، صرف ایک فائل کے لیے؟ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اس نے میز تک پہنچ کر فائل کو دیکھا۔ سیاہ رنگ، موٹا سرورق اور سرخ حروف میں لکھا ہوا ایک نام، پروجیکٹ 0۔ جیسے اس نے فائل کو چھوا، نہ جانے کیوں اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران ہوا۔ یہ صرف ایک فائل تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خطرناک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہو۔ سر، کھولیں، سپاہی نے پوچھا۔
دانیال نے چند لمحے سوچا، پھر فائل اٹھا لی۔ یہاں نہیں۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ اسے ہٹ کر لے چلتے ہیں۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر دانیال کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج رات جو چیز اسے ملی ہے وہ صرف ایک فائل نہیں، بلکہ ایک ایسا راز ہے جو بہت سی زندگیاں بدلنے والا ہے، اور شاید اس کی اپنی زندگی بھی۔ رات تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے بیشتر حصے خاموش تھے۔ لمبی راہداریوں میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، اور ڈیوٹی پر موجود چند اہلکاروں کے علاوہ تقریباً سب جا چکے تھے۔ مگر دانیال احمد کے لیے یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وہی سیاہ فائل رکھی ہوئی تھی، پروجیکٹ زیرو۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش اب بھی کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دانیال کئی منٹ سے فائل کو دیکھ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے کھولنے میں عجیب ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اس نے گہرا سانس لیا اور فائل کھول دی۔ پہلا صفحہ بالکل خالی تھا، دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ دانیال کی بھویں سکڑ گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے اگلا صفحہ پلٹا اور پھر وہ رک گیا۔ صفحات پر تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر تصویر کے نیچے ایک نام لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک تاریخ، بس۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی نوٹ، نہ کوئی رپورٹ، صرف نام اور تاریخ۔ پہلا نام سلمان قریشی، عمر 46 سال، اور تاریخ 31 مئی۔ دانیال نے تاریخ پر نظر ڈالی۔ یہ تو آج کی تاریخ ہے۔ اس نے دوبارہ تصویر دیکھی۔ عام سا آدمی لگ رہا تھا، نہ کوئی مجرم، نہ کوئی مشہور شخصیت۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ فیضان ملک، تاریخ 5 جون۔ پھر اگلا عارف ہاشمی، تاریخ 11 جون۔ پھر اگلا زاہد خان، تاریخ 17 جون۔ پوری فائل ایسے ہی ناموں سے بھری ہوئی تھی۔ درجنوں لوگ، درجنوں تاریخیں۔ دانیال نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ فضول! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شاید کسی نے جعلی فائل بنا کر چھپا دی تھی، یا شاید کوئی خفیہ کوڈ تھا جسے وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے فائل بند کی اور میز پر رکھ دی، مگر پھر اس کی نظر دوبارہ پہلے نام پر جا کر رکی۔ سلمان قریشی، 31 مئی۔ آخر یہ آدمی ہے کون؟ اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ چند منٹ کی تلاش کے بعد سلمان قریشی کی معلومات سامنے آ گئی۔ کراچی کا رہائشی بزنس مین، کوئی کرمنل یا ریکارڈ نہیں، کوئی خاص سیاسی تعلق نہیں، بالکل عام زندگی۔ دانیال مزید الجھ گیا۔ اگر یہ کوئی خفیہ لسٹ تھی تو اس میں ایسے عام لوگ کیوں تھے؟ رات کے تقریباً 4 بج چکے تھے۔ وہ فائل لاکر میں بند کر کے گھر چلا گیا، لیکن سوتے وقت بھی اس کے ذہن میں ایک ہی نام گھوم رہا تھا، سلمان قریشی۔ اگلی صبح دانیال ابھی ناشتے کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اس کے ساتھی آفیسر حارث کا نام چمک رہا تھا۔ ہاں حارث۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر حارث بولا، سر، آپ نیوز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ آپ فوراً ٹی وی آن کریں۔ دانیال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آن کیا۔ نیوز چینل چل رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے ریموٹ تقریباً گر گیا۔ اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جا رہی تھی، وہی تصویر، بالکل وہی جو رات فائل میں دیکھی تھی، سلمان قریشی۔ نیچے سرخی چل رہی تھی، معروف بزنس مین سلمان قریشی پراسرار حادثے میں جاں بحق۔ دانیال چند لمحوں تک ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے کانوں میں آوازیں دھندلی پڑنے لگی۔ سر، فون پر حارث کی آواز آئی۔ آپ سن رہے ہیں؟ ہاں۔ دانیال کی آواز بے حد آہستہ تھی۔ سر، عجیب بات یہ ہے کہ حادثہ رات ٹھیک 11:58 پر ہوا ہے۔ دانیال کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات 31 مئی، بالکل وہی تاریخ جو فائل میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ محض اتفاق ہے، اس نے خود سے کہا، صرف اتفاق، لیکن نہ جانے کیوں وہ خود اپنی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد دانیال سلمان قریشی کے حادثے کی جگہ پر کھڑا تھا۔ سڑک کو پولیس نے بند کر رکھا تھا۔ تباہ شدہ گاڑی اب بھی وہاں موجود تھی، بریک فیل ہو گئی تھی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا، گاڑی سیدھی پل کے ستون سے جا ٹکرائی۔ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تھی؟ دانیال نے پوچھا۔ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ملا۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں گاڑی پر تھیں، مگر ذہن میں بار بار وہی فائل گھوم رہی تھی، سلمان قریشی، 31 مئی، پہلا نام، پہلی موت۔ اور اچانک اسے ایک خیال آیا، اگر یہ اتفاق نہیں تھا تو، اگر فائل میں اگلا نام بھی واقعی مرنے والا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور پوری رفتار سے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد فائل دوبارہ اس کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں دوسرے نام پر تھیں، فیضان ملک، موت کی تاریخ 5 جون۔ دانیال نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اور 5 جون کو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دانیال نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا،
صرف فرش پر ایک سفید لفافہ پڑا تھا۔ دانیال فوراً اٹھا، اس نے لفافہ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، فائل بند کر دو کیپٹن دانیال احمد، ورنہ اگلا نام توقع سے پہلے آ جائے گا۔ لفافہ پڑھتے ہی اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب یہ صرف ایک پراسرار فائل نہیں رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، کوئی جانتا تھا کہ فائل اس کے پاس ہے، اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راز تک پہنچے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو انسان کے اعصاب پر بوجھ بننے لگتی ہے۔ دانیال چند لمحوں تک وہیں کھڑا سفید لفافے کو گھورتا رہا۔ اس کی انگلیاں غیر ارادی طور پر لفافے کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ بارش کی ہلکی آواز کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایئر کنڈیشنر مسلسل چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک بار پھر لفافے پر لکھی تحریر پڑھی، فائل بند کر دو کیپٹن دانیال احمد، ورنہ اگلا نام توقع سے پہلے آ جائے گا۔ دانیال کی آنکھیں سکڑ گئی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب قسم کا اعتماد تھا، جیسے لکھنے والے کو یقین ہو کہ دانیال اس پیغام کو سنجیدگی سے لے گا۔ وہ تیزی سے دروازے تک پہنچا۔ راہداری خالی تھی، دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سفید روشنیوں سے جگمگاتا لمبا کوریڈور۔ چند اہلکار اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر دانیال جانتا تھا کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ اس نے قریب موجود سیکورٹی اہلکار کو بلایا، پیچھے 10 منٹ کے CCTV فوٹیج نکالو۔ جی سر۔ 10 منٹ بعد دانیال سیکورٹی روم میں بیٹھا اسکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی، اس کے دفتر کا دروازہ واضح نظر آ رہا تھا۔ 1 منٹ گزرا، 2 منٹ، 3 منٹ، کوئی نہیں آیا۔ 5 منٹ بعد بھی کوئی نہیں۔ دانیال کے چہرے پر حیرت ابھرنے لگی۔ فوٹیج پیچھے کر دو۔ آپریٹر نے ویڈیو ریوائنڈ کی، پھر دوبارہ چلائی۔ نتیجہ وہی، کوئی شخص دروازے کے قریب آیا ہی نہیں تھا، لیکن لفافہ وہاں موجود تھا۔ دانیال کی گردن کے پچھلے حصے میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ ممکن نہیں سر، اگر کوئی آیا ہی نہیں تو لفافہ وہاں پہنچا کیسے؟ آپریٹر خاموش رہا، کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ دانیال واپس اپنے دفتر میں آ گیا۔ اب اس کی توجہ لفافے پر تھی۔ اس نے دستانے پہنے اور احتیاط سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک کاغذ تھا، کوئی نام نہیں، کوئی دستخط نہیں، کوئی دستخط نہیں، کوئی شناخت نہیں، صرف ایک جملہ، تم سلمان قریشی کو نہیں بچا سکتے۔ دانیال کا دل زور سے دھڑکا۔ سلمان قریشی، پہلا نام۔ یہ شخص نہ صرف فائل کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ سلمان کی موت کے بارے میں بھی، اور غالباً وہی اس موت کے پیچھے تھا۔ دانیال نے فوراً فائل کھولی۔ اس کی نظر دوسرے نام پر جا کر رک گئی، فیضان ملک۔ تاریخ 5 جون۔ آج 21 مئی تھی، یعنی صرف 5 دن باقی تھے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف تفتیش نہیں کرے گا، وہ اس کھیل کے قواعد بدل دے گا۔ اسی شام انٹیلیجنس ڈیٹا بیس سے فیضان ملک کی مکمل معلومات نکال لی گئی تھی۔ عمر 38 سال، پیشہ سول انجینئر، شادی شدہ، 2 بچے، کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، کوئی سیاسی وابستگی نہیں، ایک عام آدمی، بالکل سلمان قریشی کی طرح۔ اور یہی بات سب سے زیادہ خطرناک تھی، اگر دونوں میں کوئی تعلق نہیں تو پھر انہیں کیوں چنا گیا؟ دانیال نے دونوں فائلیں ساتھ رکھی، سلمان قریشی، فیضان ملک۔ اس نے بار بار معلومات پڑھی، کچھ نہ کچھ ضرور تھا، کوئی نہ کوئی مشترکہ نقطہ۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک پرانی انٹری پر پڑی۔ دونوں افراد تقریباً 15 سال پہلے ایک ہی تحقیقی ادارے کے کسی سیمینار میں شریک ہوئے تھے، بس صرف اتنا۔ لیکن دانیال کے تجربے نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اس ادارے کی تفصیلات نکلوانے کا حکم دیا، اور جب رپورٹ اس کے سامنے آئی تو پہلی بار اس کے چہرے کا رنگ بدلا، کیونکہ اس ادارے کا نام تھا زیرو فاؤنڈیشن۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہی لفظ زیرو، وہی نشان جو خفیہ کمرے کے دروازے پر بنا تھا، وہی نام جو فائل پر لکھا تھا، اور اب وہی نام ان لوگوں کے ماضی میں بھی موجود تھا۔ دانیال آہستہ سے کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک خفیہ فہرست موجود ہے، جس میں شاید ان کی موت کی تاریخ بھی لکھی ہو۔ اور اچانک اس کا فون بج اٹھا، نامعلوم نمبر۔ دانیال نے فوراً کال اٹھائی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری اور پرسکون آواز سنائی دی، کیپٹن دانیال احمد۔ دانیال کے پورے جسم میں تناؤ دوڑ گیا۔ کون ہو تم؟ ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ یہ سوال اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ تم غلط راستے پر چل پڑے ہو۔ سلمان قریشی کو ہم نے لیا، فیضان ملک بھی ہمارا ہے، اور اگر تم باز نہ آئے۔ اور آواز چند لمحوں کے لیے رک گئی،
پھر اس نے ایسا جملہ کہا جس نے دانیال کے قدم و تلے زمین کھینچ لی۔ تمہاری فائل بھی تیار ہو چکی ہے دانیال، اور کال کٹ گئی۔ دانیال چند لمحوں تک فون کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں میز پر رکھی سیاہ فائل کی طرف اٹھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا شاید وہ کسی قاتل کا پیچھا نہیں کر رہا، شاید وہ خود شکار بن چکا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ کیا ہے اس فائل کا راز، کیا ہے، کیا دانیال کی بھی موت کا کسی نے فائل بنا دی ہے، آخر ہونا کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کبھی کبھار سسپنس ناول میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن جب وہ چھوٹا ہو۔ مجھے خود بہت بڑے سسپنس ناول نہیں پسند، بیکاز سسپنس کا انتظار مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹا سا ناول ہے، بہت جلدی ہم اس کے کلائمیکس تک پہنچ جائیں گے، اس کے سبھی راز کو ہم اوپن کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔